کا گھرانہ وہ آل محمد کا گھرانہ نظر آتا ہے کہ جو موت کو ہر وقت گلے لگانے کے لیے تیار، بلکہ موت کو جو ہے وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ جو دین اسلام پہ راہ حق پہ موت آ جائے، اس موت کو وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کائنات کے جتنے بھی افراد دنیا سے گئے، ہائے ہائے کرتے گئے، میں مال چھوڑ رہا ہوں، میں اولاد چھوڑ رہا ہوں، میں بیوی بچے چھوڑ رہا ہوں، میں یہ وہ، لیکن کائنات میں ایک ذات نظر آتی ہے۔ جب جو ہے آپ کے سر اقدس پہ ضربت لگتی ہے تو جملہ کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ خود کو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ علی جو ہے کامیابی کا سہرا اپنے سر پہ سجا کے دنیا سے جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ نے میرے ذمہ کام لگایا تھا، میں اللہ کے اس منصب، اللہ کے عطا کیے ہوئے عہدے یا اللہ کی عطا کردہ ذمہ داریوں کو ادا کر کے میں اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں، میں اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا ہوں۔ خود تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ اور ایک جنگ صفین میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک رات بھی جنگ صفین میں آئی جو لیلۃ الحریر کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اس شب علی ابن ابی طالب جو ہے مسلسل جو ہے جب تک کہ نماز فجر کا وقت نہیں ہوا، علی ابن ابی طالب گھوڑے کی پشت پہ سوار رہے اور ساری رات علی ابن ابی طالب جو ہے وہ میدان کارزار میں آپ جو ہے بے دریغ لڑ رہے ہیں۔ ساری رات علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ لڑتے رہے۔ پھر اگلا دن جب آئے، پھر علی ابن ابی طالب میدان کارزار میں ہیں، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے آقا مولا علی ابن ابی طالب نے نہ سر پہ خود رکھا ہے، نہ زیرہ پہنی ہے، نہ جنگی لباس پہنا ہے۔ حالانکہ ہر فوجی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیرہ پہنے تاکہ سینے میں جو ہے کوئی اپنا تیر کا، تلوار کا، نیزے کا جو ہے وہ وار نہ ہو، اور سر پہ جو ہے وہ خود بعض اوقات جو ہے جو اچھے پہلوان ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ اپنا پتھر کا فوج جو ہے بنوایا کرتے تھے تاکہ سر میں جو ہے وار تلوار کرنے لگے، یا لوہے کا فوج ہوا کرتا تھا، یا کم از کم اپنا چمڑے کے جو ہے وہ فوج ہوا کرتا تھا۔ لیکن علی ابن ابی طالب کا کمال دیکھیے، علی ابن ابی طالب نہ زیرہ پہنی ہوئی ہے، نہ سر پہ فوج رکھا ہوا ہے، نہ جنگی لباس پہنا ہوا ہے، ایک تلوار ہے، اور علی ابن ابی طالب بے دریغ لڑ رہے ہیں، یہ تیروں پہ تیرے چل رہے ہیں، یا نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں، آپ بے دریغ جو ہے لڑے جا رہے ہیں۔ تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کرتے ہیں کہ بابا آپ نے زیرہ بھی نہیں پہنی ہے، آپ نے کوئی خود نہیں پہنا، آپ نے جو ہے وہ جنگی لباس بھی نہیں پہنا، ایک بالکل معمولی سا جو ہے ململ کا سا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، اور آپ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت سے خوف نہیں کھاتے۔ وہ سب اپنے بیٹے امام حسن مجتبی کی تربیت کے عنوان سے کہہ لیجیے، وہ بھی معصوم ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی معصوم ہے۔ ممکن ہے ہم تک پیغام پہنچانا مقصود ہو، جب حق کی منزل آ جائے تو پھر ایسا ہو جانا چاہیے انسان کو۔ سوال یہ فکر کا السنا علی الحق، اے بیٹے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، اے بیٹے حسن مجتبی کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ جب یہ کہا امام حسن مجتبی بھی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابا ہم حق پہ ہیں۔ جب حق پہ ہیں تو علی نے ایک جملہ کہا، پھر تیرے باپ کو ان اباک لا یبالی ان واقع الموت علیہ والموت علیہ، پھر تیرے باپ علی کو کوئی پرواہ نہیں، علی موت پہ جا پڑے یا موت علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علی ابن ابی طالب کا جو ہے کردار ہے۔ اور علی ابن ابی طالب کا آپ کو معلوم ہے جب شب ضربت 19 کی شب کو جب آپ مسجد کی جانب جانے لگے ہیں، تو علی ابن ابی طالب کے وہ روایات میں ہے کہ آپ کے جو ہے نا جو کمر بند تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ کنڈی جو ہے اڑ گئی ہے، لیکن علی ابن ابی طالب نے جو ہے یہ نہ بھی اور روایت، یہ جملہ تو تاریخ میں موجود ہے، علی فرماتے ہیں واللہ لعلی ابن ابی طالب لآنس بالموت بصدی امہ، رب اکبر کی قسم علی موت سے اس طرح مانوس ہے جس طرح بچہ ماں کے دودھ سے مانوس۔ سبحان اللہ، سبحان علی اس طرح موت سے مانوس ہے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہے۔ جب یہ حق ہے، پر حق ہے، موت آنی ہی آنی ہے، پھر علی جو ہے راہ حق میں جو ہے جان دینے کے لیے سعادت سمجھ رہا ہے، اور یہی علی ہے جس کا یہ جملہ ہے کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام حسن مجتبی کہتے ہیں ہاں ہم حق پہ ہیں، تو پھر کوئی پرواہ نہیں، تیرا باپ علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ۔ یہ دادا علی ہے، اور ایک کربلا میں پوتا علی بھی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کاروان کربلا کی جانب جو ہے بڑھ رہا تھا، امام حسین کا کاروان حسینی بڑھ رہا تھا، تو ایک روایت پہ کہ امام حسین علیہ السلام کو ذرا اونگ آ گئی ہے،
आपने आलम ख्वाब में जो है वो मंजर देखा कि नाना बुला रहे हैं, वो मंजिल करीब आ रही है जहाँ हुसैन तूने शहादत देनी है, जहाँ तूने वादे तिफली को जो है तूने निभाना है, यहाँ वो मैदान करीब आने वाला है जहाँ जो है शहादत का मैदान जो है गर्म होने वाला है, ठीक है, यहाँ खून की नदियाँ बहने वाली हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है आँख खोली और आपके चेहरे पे जरा गमी के जो है आसार नुमाया हुए। जनाब अली अकबर कहते हैं कि बाबा खैरियत तो है? कहा मैंने ऐसे ख्वाब में देखा, ठीक है, कि ये मंजर है। अब इमाम हुसैन कहते हैं कि मैंने ये ख्वाब में देखा है, और जनाब अली अकबर कहते हैं अला अल हक, क्या हम हक पे नहीं हैं? इमाम हुसैन फरमाता है कि हाँ बेटा हम हक पे हैं। तो फिर अली अकबर जैसा नौजवान जो उस अली का पोता अली है कहता फिर कोई परवाह नहीं, जब हम हक पे हैं हम मौत पे जा पड़े या मौत हमारे ऊपर। तो अब मैंने वो जुमला जो शुरू में अर्ज किया है, जो अर्ज करना चाहता था, मौत पे राजी रहना और बात है, मौत को गले लगाना और बात है। और याद रखिएगा कि अली इब्न अबी तालिब जो है वो सारी रात जो है इबादत खुदा में मसरूफ रहते हैं, सारी रात जो है इबादत परवरदिगार में जो है आपका ज़रक़ू व सजूद जो है 1000 नमाज जो है रकअत जो है नमाज पढ़ते हैं। और शब आखिर भी अली इब्न अबी तालिब जब अपने घर से निकले मस्जिद कूफा की जाने लगे तो अब तुलुए फाजर जी जो फाजर सादिक है, तुलुए सुबह सादिक है, उसको खिताब करके अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं ऐ सुबह सादिक इस बात पे गवाह रहना कि सारी जिंदगी अली ने तुझे तुलू होते देखा है लेकिन तूने कभी अली को सोए हुए नहीं देखा। ये है अली का किरदार। तो दोस्तान गिरामी का ये मौत के हवाले से क्योंकि जो है मौका महल है, तो एक जुमला जो सूरत जुमे की आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ मेरा हबीब फरमा दीजिए वो मौत कि जैसे तुम फरार इख्तियार करना चाहते हो, जिस मौत से तुम भागना चाहते हो, लेकिन सुन लो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुमने नहीं मौत तुमसे मुलाकात करने वाली। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत के जैसे तुम भागना चाहते हो, जैसे तुम फरार इख्तियार करना चाहते हो, लेकिन याद रखो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये मौत तुमसे मुलाकात करने वाली है, देर से आए या पहले आ जाए, ठीक है जी, अभी आ जाए या 80 साल की उम्र में आ जाए जी, अभी 6 माह का बच्चा हो तब आ जाए, या अल्लाह का अपना फैसला है, वो कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, ठीक है, लेकिन ये मौत जो है तुमसे मुलाकात करने वाली। जब मौत आ जाएगी सुन्नत रद्दूना, फिर तुम लौटा दिए जाओगे, फिर तुम पलटा दिए जाओगे, कहाँ? इला आलिमिल गैबि व शहादा, उस जात की तरफ जो जात जो है गैब की भी जानने वाली जात जानने वाली है, और जो हुजूर और शहूद के जानने वाली जात, वो जो है अल्लाह के हुजूर पलटा दिए जाएंगे, उस अल्लाह के दरबार में तुम जो है पहुंचा दिए जाओगे। जब तुम पहुंचा दिए जाओगे तो फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, वो अल्लाह सारी खबरें तुम्हें बता देगा, वो सारी बातें तुम्हें अल्लाह बता देगा जो तुम दुनिया में करते हो। लिहाजा मौत से फरार मुमकिन नहीं है। और ये जो ईदैन के खुतबे पढ़े जाते हैं उसमें भी एक जुमला ला महरब मिन्हु वला मफर, ये मौत ऐसी चीज़ है कि जैसे न भागा जा सकता है, न छुपा जा सकता है, न डरा जा सकता है। और कुरान मजीद का भी अटल फैसला कि ऐनमा तकून, तुम जहाँ कहीं भी रहो, युद्रिकुमुल मौत अल्लज़ी, ठीक है, वो मौत जो है तो यकीनन जो है तुम हत्ता के पत्थरों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, खूंटों में चले जाओ, मजबूत किलों में भी छुप जाओ, मौत जो है युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें फिर वहाँ भी पा ले। तो मौत से फरार मुमकिन नहीं है, मौत से छुपा नहीं जा सकता। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कि अल्लाह ने 2 चीजें ऐसी खालिक फरमाई हैं, अगर इंसान उनसे भागना चाहे तो भाग नहीं सकता, इंसान उनसे फरार करना चाहे तो फरार नहीं कर सकता, अगर इंसान इन 2 चीज़ों से छुपना चाहे तो छुप नहीं सकता। तो पूछा गया आप हमारे वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जैसे इंसान भागना चाहे तो भाग नहीं सकता, छुपना चाहे तो छुप नहीं सकता? अली फरमाता है एक मौत और एक अरिज़, एक मौत और एक अरिज़।
دو چیزیں ایسی اللہ نے خلق کی ہے کہ انسان اگر ان سے فرار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اگر چھپنا بھی چاہے تو نہیں چھپ سکتا۔ انسان کے جو ہے موت بھی آئے گی، اور وہ رزق جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ رزق جو ہے انسان کو مل کے رہے گا۔ اور علی بن ابی طالب کا نہج البلاغہ میں کئی دفعہ میں نے عرض کی میرے عزیزوں، علی فرماتے ہیں کہ ان الارزاق مقسومہ، اور رزق اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور رزق جو ہے ہر ایک مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، تحریر کر دیا ہے۔ جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ یقیناً انسان کو مل کے رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بڑی غلط فہمی کا ازالہ کیا امیر کائنات نے۔ علی فرماتے ہیں کہ بندے کہتے ہیں یار یہ بندہ ذرا جلدی نہیں مر گیا، ابھی تو 18 سال کا تھا، ابھی تو 20 سال کا تھا، ابھی تو 25 سال کا تھا، ابھی اللہ کا جو ہے اس نے رزق کھانا تھا، ابھی جو ہے عیش و آرام اور دنیا کے مال و متاع سے استفادہ کرنا تھا۔ علی فرماتا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے، انسان کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک اس کا رزق ختم نہیں ہو۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری جو ہے غلط سوچ ہے کہ یہ پہلے مر گیا ہے، ابھی دنیا میں رہنا تھا، ابھی اس نے آسائش کرنے تھے، اس نے دنیا کے معلومات، دنیا کی جو ہے چیزوں سے جو ہے استفادہ کرنا تھا، ان کو استعمال کرنا تھا، دنیا سے جو ہے جلدی رخصت ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں اس وقت تک انسان کو موت نہیں آ سکتی جب تک انسان کے حصے کا جو ہے رزق ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر ایک منٹ کا، ایک لمحے کا بھی وہ رزق موجود ہے جو اللہ نے لکھا ہے، انسان کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ ادھر رزق ختم ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، رزق جو ہے ادھر ختم ہوتا ہے، ادھر موت آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم تو ویسے بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور اس زندگی کو، جہاں اس زندگی کو ہم نے ہم و غم بنا لیا، ہم و غم کی جملہ سمجھتے ہیں نا، پوری ہم نے اپنی 60 70 80 سالہ زندگی کا مطمع نظر ہی دنیا کو سمجھ لیا۔ تم اس لیے بھیجے نہیں گئے، اس دنیا کے لیے تم بھیجے نہیں گئے۔ یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ ایھا الناس خلقت الدنیا لک وخلقتک لی، کہ اے لوگوں پوری کائنات میں نے تمہارے لیے خلق کی ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ یہ تو تمہیں زندہ رہنے کا ایک ذریعہ ہے، مقصد دنیا نہیں۔ کیا میرا جملہ جو ہے سمجھا دوں، یہ مقصد دنیا نہیں ہے، مقصد کو پانا انسان کا یہ جو ہے مقصد حیات نہیں ہے کہ دنیا کو پائے، دنیا کا ہم و غم، بس سارا کچھ دنیا کو سمجھے، اللہ کو بھلا دے، اللہ کے رسول کو بھلا دے، ائمہ کو بھلا دے، شریعت کو بھلا دے، دین اسلام کو بھلا دے، اللہ کی نہ عبادت، نہ اللہ کی بندگی، نہ اللہ کو سجدہ، نہ اللہ کی اطاعت، نہ واجبات کی ادائیگی، نہ محرمات سے جو ہے اجتناب، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے بس دنیا کے پیچھے لگا۔ یہ تیری زندگی کا مقصد نہیں ہے، تو خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ علی بن ابی طالب نے، اور یہ ایسا جملہ ہے جو آج تک کسی نے نہیں کہا، اور بہترین جملہ علی کا۔ علی فرماتے ہیں کہ الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ بڑا کتنا فکر انگیز جملہ، کتنا قابل غور جملہ ہے علی بن ابی طالب۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یعنی ہم سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، غافل ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اب سویا ہوا ہوتا ہے، کیا پتا کیا کر رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، معطل پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں، باقی دنیا سے اس کی کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی تعلق رابطہ اور جوڑ نہیں ہوتا، بس سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، معطل پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بے سود پڑا ہوا ہے۔ تو علی فرماتے ہیں کہ الناس نیام، لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے، اذا ماتوا فانتبہوا، جب جو ہے وہ جی موت آئے گی تو جاگیں گے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا او ہو ہم نے کرنا کیا تھا اور کرتے کیا رہے، ٹھیک ہے۔ موت کے بعد ہی انسان جو ہے خواب غفلت سے بیدار ہوگا۔ تو میرے عزیزان گرامی کا جو یاد رکھیے گا، یہ موت جو ہے اسے اور بہت ساری نعمتیں ہیں نا، اور یہ ایک الگ بات ہے، ہم حکمت خداوندی سے، مصلحت خداوندی سے آشنا نہیں ہوتے۔ میں چاہتا ہوں یہ چیز مل جائے، ایسا ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ کیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ہو جائے یہ بہتر ہے، کیوں؟ ہم احمد عزیز کہتا ہے یہ ہو تو بہتر ہے، کیوں؟
ان کے فائدے کے لیے وہی ہے، میرے لیے میرے فائدے کے لیے یہی ہے، میرے فائدے کے لیے فلاں کے فائدے کے لیے یہی ہے، ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے. لیکن اللہ کی حکمت سے چونکہ کوئی بندے آگاہ نہیں ہیں، اللہ کی مصلحت سے جو ہے بندے آگاہ نہیں ہیں، تو اللہ کے فیصلوں میں بھی استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ کے فیصلوں میں بھی اتحاد کر بیٹھتے ہیں. جی سارا ہوں ساڑھے والی آ گئے ہیں جی، یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ ہوں سارا اللہ ہوں ساڑھے وال پہ ہے. ٹھیک ہے جی، ساڑھے وال پہ ہے. نہ میرے عزیز، یہ اللہ کے فیصلے پہ جو اعتراض کر رہا ہے تو ایک قسم کی اللہ کے ساتھ جو کفر کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے. اللہ کی حکمت سے تو چونکہ آگاہ نہیں ہے. اب جو اتنی شدید گرمی پڑ گئی ہے، اللہ کے بارش آ جائے، بارش آ جاتی ہے کہ اللہ روک لے ہوں تو ٹبا ڈوبتا ہے. پہلے تو اس بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا گرمی ہے، اب جب بارشیں آ گئی ہیں تو اب جو ہے پورا شہر جو ہے وہ ڈوبنے لگے. اللہ کی حکمت سے تو آگاہ نہیں ہے، اللہ کی مسئلہ سے آگاہ نہیں. ممکن ہے آپ کی اسی گرمی کی وجہ سے اس ذات پروردگار نے ہزاروں ایسے موذی جانور مار دیے ہوں، ایسے زہریلے کیڑے حشرات الارض جو ہے اللہ نے مار دیے ہوں، اور تمہاری فصلوں میں اللہ نے برکت ڈال دی ہو. اس گرمی کے صدقے میں تمہیں کیا معلوم؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہی جو ہے مجھے ملے جو میری ذات کو، ٹھیک ہے، جو میری ہم اللہ سے وہ چیز کا تقاضا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ممکن ہے وہ اللہ تمہیں دے دے. ٹھیک ہے جی، اور اس فراوانی کی وجہ سے تم منکر خدا ہو جائے، منکر ائمہ ہو جائے، در اہل بیت کو چھوڑ دے. ممکن ہے جی، تو در اہل بیت کو اتنا مغرور ہو جائے، اتنا متکبر ہو جائے، اتنا جو ہے تیرے اندر جو ہے وہ کفر بھر جائے، تیرے اندر جو ہے ایسی بے دینی آ جائے جی کہ نہ تو آپ کا رہے اور نہ تو جو ہے اپنی اولاد کا رہے، نہ معاشرے میں رہنے کے قابل ہو. لیکن وہ معصوم کا جملہ یاد ہے، معصوم فرماتے پروردگار، یہ صحیح کاملہ میں دعا ہے، معصوم فرماتے میرے اللہ وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر. ٹھیک ہے جی، اے میرے اللہ وہ مجھے عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو. تو بس عزیزان کرامی قدر، یہ تمام کائنات کی چیزیں نعمت ہیں، حتیٰ کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے پاس میں نہیں، تمہاری طاقت میں نہیں کہ وہ نعمات الہی کا تم احساس کر سکو، نعمات الہی کا جو ہے تم شمار کر سکو. یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہاری قدرت میں نہیں ہے، تمہاری طاقت میں نہیں ہے. تو جہاں اولاد نعمت ہے، جہاں والدین نعمت ہیں، جہاں صحت نعمت ہے، جہاں جوانی نعمت ہے، جہاں رزق نعمت ہے، جہاں پانی نعمت ہے، جہاں آنکھیں نعمت ہے، جہاں زبان شادی نعمت ہے، جہاں کان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، قدم نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے، دل و دماغ جو ہے نعمت ہے، وہاں یہ جہاں زندگی نعمت ہے وہاں موت بھی نعمت ہے. آپ کہنے کہ مول صاحب موت کو بھی نعمت کر رہے ہیں، ہاں نعمت ہے. ٹھیک ہے جی، اس نعمت کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے. ٹھیک ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، اور موت و حیات کو خلق کرنے کے بعد ذات پروردگار تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں احسن عمل کون بجا لاتا ہے. اس کا مطلب ہے موت و حیات کے ذریعے ہی احسن عمل کی پہچان ہے. ٹھیک ہے جی، موت و حیات کے ذریعے احسن عمل کی آزمائش ہے. اگر انسان کو آزمانا چاہتا ہے اللہ تو دو چیزوں کے ذریعے، موت کے ذریعے اور زندگی کے ذریعے. ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں آسان عمل کون بجا لاتا ہے. اور میں نے کچھ دن پہلے خطبہ جمعہ میں یقین جو ہے کہ یہ بندہ نہ سمجھ لے جس کے پاس رزق بہت زیادہ ہے، مال کی فراوانی ہے، یہ مال کی ریل فیل ہے، دولت کی فراوانی ہے، تو وہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ کو بڑھا رہا ہے. جس کے بعد مال و دولت کی فراوانی ہے، رزق کی فراوانی ہے، ٹھیک ہے، ریل فیل ہے، جناب بہترین پراڈو کھڑی ہوئی ہے دروازے پہ، جی بہترین محل بنا ہوا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے. اور جو بیچارہ غریب ہے، جی ایک وقت کا کھانا ہے اور ایک وقت کا نہیں ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں، ہاں اللہ مجھ پہ ناراض ہے. تو رزق کی فراوانی یہ اللہ کے رضا کی دلیل نہیں ہے، اور رزق کی کمی جو ہے یہ اللہ کی
ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیے کہ میرے عزیزو، یہ دنیا یہ دار امتحان ہے. یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کا گھر ہے. اللہ آزمانا چاہتا ہے، کسی کو رزق زیادہ دے کے آزمانا چاہتا ہے، کسی کو اللہ تھوڑا دے کے یا لے کے اللہ آزمانا چاہتا ہے. جس کو اللہ زیادہ دیتا ہے اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرا شکر کتنا کرتا ہے، اور اللہ رزق لے کے تھوڑا دے کے آزمانا چاہتا ہے کہ میرے فیصلے پہ راضی کتنا رہتا ہے، یہ جو ہے صبر کتنا کرتا ہے. تو موت بھی نعمت ہے. موت و حیات کے ذریعے اللہ تمہیں احسن عمل، تمہارے احسن عمل کی آزمائش کرنا چاہتا ہے. اور دو اور یہ چیزیں ہیں کہ موت کے ذریعے اللہ وہ فیصلہ فرماتا ہے. کل بس آخری دو جملے، 2 منٹ ہی رہ گئے. کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. میرا حبیب فرما دیجئے کہ اگر دار آخرت تمہارے لیے ہے، تمہارے علاوہ کسی اور نے جنت میں نہیں جانا، تو پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعووں میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. اگر جنت تمہاری ہے، تم نے جنت میں جانا ہے، تمہارے علاوہ کسی اور نے جنت میں نہیں جانا تو پھر موت کی تمنا کر دی. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قل ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. میرا حبیب، یہ یہودی یہ تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کی دوست ہیں، ہم خاصان خدا ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے. تو میرے حبیبی نے پھر چیلنج کر دو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرتے جاؤ. تو 2 چیزیں ہیں جس کے لیے موت کو معیار قرار دیا ہے. اگر کوئی جنت کا متمنی ہے تو اسے چاہیے موت کی تمنا کرے. اگر کوئی اللہ کی ولایت لینا چاہتا ہے، اللہ کا جو ہے ولی بننا چاہتا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ موت کی تمنا کرے. لہذا مطلب یہ ہوا اگر موت کی تمنا کوئی نہیں کرتا گویا وہ جنت جانے کا بھی خواہش مند نہیں ہے. اگر کوئی موت کی تمنا نہیں کرتا تو پھر حقیقت میں وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے، اللہ کا دوست بھی نہیں ہے. لہذا جو موت سے ڈرتا ہوا نظر آئے، موت سے گھبراتا ہوا نظر آئے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولی وہ ہیں. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ موت کی وجہ سے نہ جن پہ حزن طاری ہوتا ہے، نہ اللہ کی موت کی وجہ سے جن پہ خوف طاری ہوتا ہے. جو ہر وقت جو ہے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار نظر آئے وہ اللہ کی نگاہ میں ولی ہے. وہ گھرانہ اہل بیت رسول کا گھرانہ ہے. دعا کے خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں جو موت کے تقاضے ہیں انہیں سمجھنے اور موت کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.